پروگرام پبلک ٹاک وسیم چودھری کے ساتھ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال اور سپریم کورٹ کے ایک بڑے فیصلے نے پاکستان کی جو سیاسی سمت ہے اس کو نہ صرف تعین کرنے میں جو ہے وہ فیصلہ کیا ہے، بلکہ بہت سارے اس حوالے سے سوالات جو ہیں وہ قیاس رائیاں اور افواہیں بھی گردش کرنے لگی ہیں۔ لیکن حقیقت کیا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم بانی پی ٹی آئی عمران خان کو 3 سال کے بعد سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا ہے، عبوری حکم جسے کہتے ہیں، عبوری حکم دیا ہے، جس کے مطابق چونکہ ان کی طبیعت جو ہے وہ ناساز ہے، بہتر نہیں ہے۔ جو اڈیالہ جیل سپرنٹینڈنٹ کی جو رپورٹ میرے سامنے پڑی ہے، اس کے مطابق ان کی جو طبیعت ہے اس میں گھبراہٹ ہے، بے چینی ہے اور دیگر میڈیکل ایشوز بتائے گئے ہیں۔ یہ اپلیکیشن مارچ 2026 میں مسترد کی گئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے، اور اس کو اپیل کیا گیا۔ سلمان اکرم راجہ جو کہ پی ٹی آئی کے جو ہیں وہ کرتا دھرتا بھی ہیں اور عمران خان کے وکیل بھی ہیں، اور ان کی بہن جو عمران خان کی ہیں ڈاکٹر عظمیٰ خان، انہوں نے یہ جو ہے اپیل کی تھی کہ عمران خان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، جس پر سپریم کورٹ نے بہت بڑا فیصلہ دیا ان حالات کے اندر۔ اور اس فیصلے کو بہت سارے جو پارٹیاں، لوگ، سیاسی پنڈت، مبصرین جو ہیں وہ مختلف جو ہے وہ رنگ دے رہے ہیں۔ لیکن حقیقت کیا ہے، ہم اس پر بات کرتے ہیں۔ لیکن جو اس فیصلے پر جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا، پی ٹی آئی بہت زیادہ سراہ رہی تھی، لیکن جب حکومت نے ایک بار پھر اس فیصلے پر ریویو کی درخواست دی ہے، وہ کیا ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں ڈپٹی سیکرٹری OIC پی ٹی آئی UK ناصر میر صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام چودھری وسیم صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے پبلک فورم میں بولنے کا موقع دیا۔ جی اچھا میر صاحب، میں زیادہ لمبی بات کی طرف نہیں جاؤں گا۔ بہت ساری قیاس رائیاں، بہت ساری افواہیں اور بہت ساری خبریں بریکنگ نیوز کی صورت میں آ رہی ہیں کہ جی عمران خان کے جو ہے ہاسپٹل منتقل کیے جانے سے شاید کوئی ڈیل ہو گئی ہے۔ کچھ لوگ ڈیل کی خبریں بھی دے رہے ہیں، کچھ لوگ مثلا سن کے جو ہے نا وہ انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ یہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن آپ یہ بتائیے گا کہ جو بیماری ہے وہ یہ جینون ہے، اور پھر جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے، پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ نے جب فیصلہ دیا ہے، تو حکومت جو ہے اس کو کیوں نہیں مان رہی ہے، اور اس پر کیوں مختلف جو ہے وہ قانونی شکل لے کر جو ہے اس کو طول دیا جا رہا ہے کہ اس کی ریویو کیا جائے اس فیصلے کو۔ اور آگے بھی کچھ چیزیں ایسی سننے میں آ رہی ہیں کہ وہ نہیں چاہتے کہ عمران خان جو ہے اسپتال میں جائیں، اگر جانا بھی چاہے ان کو سرکاری کسی اسپتال میں لے جائیں۔ تو کیا کہنا چاہیں گے سر آپ؟ سب سے پہلے تو وسیم چودھری صاحب پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور 8 فروری 2024 کے انتخابات کے مطابق اور اس کے نتائج کے مطابق پاکستان کا سب سے مقبول ترین لیڈر، سب سے بڑی جماعت اور سب سے زیادہ ووٹ لے کر منتخب ہونے والا وزیر اعظم، جس کو 3 سال سے جیل میں رکھا گیا۔ 3 سال کے بعد پہلے ملاقاتیں ہوتی رہیں، لیکن پچھلے 8 ماہ سے نہ تو فیملی کو نہ ہی وکلاء کو کسی کو ملنے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ سالیٹری کنفائنمنٹ کے اندر تھے، قید تنہائی کے اندر۔ تو ہم لوگ جو ہماری قائدین ہیں، جو ان کی بہنیں ہیں، وہ بار بار کورٹس کا دروازہ کھٹکھٹاتی رہیں، اور کورٹ نے بہرحال کہا کہ عمران خان سے ان کی فیملی کو ملنے کی، وکلاء کو ملنے کی اجازت دی جائے، لیکن عدالتوں کے فیصلوں کی دھجیاں بکھیری گئیں، آئین کی پامالی کی گئی۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ نمبر 1 وہ ملک کا سابقہ وزیر اعظم ہے۔ اگر ابھی کے وزیر اعظم استثناء لیتے ہیں تو وہ بھی سابقہ وزیر اعظم ہے، اور اس کی صحت کے حوالے سے وہ تو ویسے ہی فٹ آدمی تھا، اور ابھی بھی ہوپ کہ ابھی بھی ہو۔ لیکن کس طریقے سے اس کے ساتھ انہوں نے ظلم کیا، کیا ہمیں عدالتوں میں جا کے انصاف لینا چاہیے تھا، یا جیل بینوی کے مطابق جیل حکام کو عمران خان کو انصاف دینا چاہیے تھا؟ اس کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی۔ ظالموں نے اتنا ظلم کیا کہ جب اس کی آنکھ ضائع ہو گئی تو اس کو اس سے پہلے ہی کیوں نہیں جا کے ہاسپٹل میں داخل کرایا گیا، اور وہ شخص
جس کے ہاتھوں سے لاکھوں جانیں آج بجتی ہیں شوکت خانم کے اندر، جس کی قربانیاں، جو ملک کا ہیرو ہے، جس نے تعلیم کے اوپر بہت کام کیا، نمل یونیورسٹی بھی بنائی، کیا وہ یہ ڈیزرو کرتا تھا کہ اس کی بہنیں عدالتوں سے جا کے یہ پوچھیں کہ اس کا علاج کروایا جائے؟ نہیں، وہ یہ ڈیزرو نہیں کرتا تھا. ایز اے سابقہ وزیر اعظم، ایز اے پاکستان کا ہیرو، ایز اے پاکستان کی پوری قوم کا ہیرو، پوری قوم کا لیڈر. اچھا میر صاحب، میں اس پہ جو ہے نا بالکل آپ کی بات جو ہے میں نے سنی ہے، بالکل آپ نے جو اپنا موقف بیان دیا ہے، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ ہم اس پہ بات کریں کہ 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ان کے اوپر تھا، جس پر عدالت نے ان کو سزا دی، پھر دیگر بہت سارے ان کے اوپر مقدمات ہیں. لیکن اب جو ان کی صحت کے حوالے سے مجھے بتائیے گا کہ ان کی صحت اب کیسی ہے، جو آپ پاکستان سے آپ کا رابطہ ہوتا ہے، اور جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں، اور اس فیصلے کے بعد حکومت نے جو ریویو نظرثانی کے لیے جو ہے درخواست دائر کی ہے، اور اس کے بعد ابھی تک عمران خان کو جو ہے ہسپتال منتقل کیا گیا ہے کہ نہیں کیا گیا، ہم اس پر تھوڑی سی بات کرتے ہیں. چلے اس میں بات کرتے ہیں، لیکن آپ نے اس میں ٹچ کیا کہ 190 ملین تو شہباز شریف کو مل گیا، اب کیا تکلیف ہے؟ تو اسے بھی حساب لیں کہ 190 ملین گورنمنٹ نے لے لیا اور اس کو استعمال بھی کر رہے ہیں. اس کو بات کو چھوڑ دیں، بات کرتے ہیں اس کے ہاسپٹل کی. بات کرتے ہیں کل عدالت عالیہ نے جو فیصلہ دیا کہ عمران خان کو، اب تھوڑا سا پیچھے جائیں، اس سے پہلے جو جیل سپرنٹینڈنٹ ہے اس نے تو کوئی رپورٹیں پیش نہیں کی. ایک دن پہلے رپورٹ پیش کرتے ہیں. کیا یہ پری پلان ہے یہ بتانے کے لیے کہ عمران خان کی صحت ٹھیک نہیں ہے؟ اور وہ پہلے رپورٹ پیش کی گئی ایک دن، اور ساتھ ہی دوسرے دن عدالتوں کا فیصلہ بھی آ جاتا ہے. چلے ہم عدالت کے شکر گزار ہیں، اور فیصلہ یہ آتا ہے کہ عمران خان کو فوراً جو ہے وہ شفا انٹرنیشنل کے اندر داخل کروایا جائے. جی بالکل. تو آپ بات کر رہے ہیں کہ آج گورنمنٹ نے ریویو پٹیشن کے لیے ایک اپلیکیشن دی ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی بدنیتی پر مبنی ہے. پہلے تو چوہدری صاحب آپ کو یہ بتا دوں کہ عدالت کس طرح چلتی ہے. یہ جو 3 ججز تھے، انہوں نے جو فیصلہ دیا، اب جو ریویو پٹیشن گئی ہے وہ یہی 3 ججز سنیں گے. یہ کوئی چوتھا 5واں جج نہیں آئے گا. وہ پابند ہے کہ یہی تینوں جج جو ہے ریویو پٹیشن کریں گے. اب اگر حقائق کو دیکھتے ہوئے اتنے عرصے کے بعد اپلیکیشن دے کر بار بار پٹیشن دینے کے بعد ابھی جو فیصلہ عدالت نے دیا ہے، وہ 3 جو ججز ہیں، کیا وہ اپنے فیصلے کی نفی کریں گے؟ یقیناً اگر یہ کل آج اپلیکیشن انہوں نے دی ہے، کل دوپہر تک جو کورٹ کا دیا ہوا ٹائم ہے وہ ختم ہو جائے. کل دوپہر تک عمران خان کو ان کو ہاسپٹل لے کے جانا پڑے گا. اگر عدالت کا صبح یہ پٹیشن لیتی ہے اور اس کے اوپر فیصلہ دیتی ہے تو یہ وہی 3 جج ہیں جنہوں نے کل فیصلہ دیا ہے. ہمیں پوری امید ہے کہ فیصلہ مانو ان جاری رہے گا. اچھا میر صاحب، یہ جو خبریں مختلف میں دیکھ رہا ہوں سورسز سے آ رہی ہیں کہ کوئی ڈیل ہو گئی ہے، 9 مئی کے کیسز پر عمران خان نے معافی مانگ لی ہے، اور عمران خان جو ہیں وہ جو انہوں نے سخت سٹینڈ لے کر کھڑے تھے، وہ اپنے جو ارادوں سے اب پیچھے ہٹ گئے ہیں. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں آپ کو بھی سننے کو مل رہی ہوں گی. تو حقیقت کیا ہے اس حوالے سے؟ حقیقت یہی ہے کہ نہ وہ پہلے جھکا، نہ وہ اب جھکا، نہ وہ آئندہ جھکے گا. یہ جو عمران خان کے جو دشمن ہیں، جو اس کا جن سے چوروں کے ساتھ اس کا جو ہے وہ لڑ رہا ہے، وہ اس طرح کے افواہیں تو پھیلائیں گے کہ عمران خان ڈیل. بیسیکلی تو وہ ان سب نے NRO لیا ہوا ہے. وہ سب ڈیل کے ذریعے، کوئی لندن بھاگا، کوئی دبئی بھاگا، وہ سارے ڈیل کے ذریعے واپس آئے. ڈیل کے ذریعے انہوں نے اپنے مقدمات جو ہیں معاف کروائے. ڈیل کے ذریعے آج وہ حکومتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ اپنے آپ کو جو کہتے ہیں نا سیف احمد دینے کے لیے کچھ نہ کچھ الزام تو عمران خان کے اوپر لگائیں گے نا. لیکن یہ الزامات پہلے بھی جھوٹے ثابت ہوئے اور ابھی جھوٹے ثابت. اچھا، اب آپ کی بات سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ وہ حقیقت میں بڑے سخت بیمار ہیں. ایک تو بات یہ کلیئر ہو گئی ہے کہ ان کی بیماری کی وجہ سے ہی ان کو جو ہے نجی اسپتال میں شفٹ کرنے کا عبوری حکم دیا گیا. ثابت نہ کریں میں نے کوئی یہ بات نہیں کہ وہ سخت بیمار ہیں یا نہیں ہے، کیونکہ 8 ماہ سے کسی کو ملنے کی اجازت نہیں تھی. ہمیں جو جیل سپرنٹینڈنٹ رپورٹ پہ چاہیے کہ عمران خان کو یہ پرابلم ہے. جی ہمیں نہیں پتا حقائق کیا ہے. میں نے یہ کہیں بھی نہیں آپ کو کہا
کہ عمران خان کی صحت بہت خراب ہے، ہمیں نہیں پتا. جب تک ہمیں کوئی آ کے نہیں بتاتا فیملی سے جی تب تک ہم نہیں کہہ سکتے نہیں کہہ کہ سکتے. وہ لیکن دیکھیں اب سپریم کورٹ نے ان کی ڈیالہ جیل کی سپرنٹینڈنٹ کی جو میڈیکل رپورٹس ہے اس کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا اور میڈیکل بورڈ تشکیل دیا جائے گا جس میں عمران خان کے اپنے جو ذاتی معالج ہیں ڈاکٹر فیصل اور ان کی بہن جو ہیں ڈاکٹر عظمیٰ خان وہ بھی اس بورڈ میں شامل ہوں گی. اور اس میں میر صاحب اب یہاں پر دو سوال جو ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں. ایک تو یہ کہ سپریم کورٹ کے جو 3 رکنی بینچ ہیں معزز جسٹس صاحبان نے یہ پابند کیا ہے کہ وہ وہاں پر کوئی سیاسی جو ہے وہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں کریں گے اور جو نجی اسپتال ہے اس کو کوئی سیاسی اکھاڑا نہیں بنایا جائے گا. اور شاید گورنمنٹ جو ہے وہ بھی یہی سوچ رہی ہے کہ شاید یہ باہر آئیں گے تو شاید کوئی. لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے جو وزیر اعلیٰ ہیں سہیل افریدی انہوں نے سپتمبر میں آئندہ چند دنوں کے بعد سٹرائکس کی احتجاج کی کال دے رکھی تھی ملک گیر احتجاج کی. پہلے بھی آپ نے دیکھا ہوگا اربوں روپے کا نقصان ہوا، کئی قیمتی جانیں اسلام آباد کے اندر بہت زیادہ نقصان ہوا تھا. اب شاید حکومت جو ہے متعلقہ جو اتھارٹیز ہیں جو ملک کو چلا رہے ہیں وہ یہ نہیں چاہتے کہ دوبارہ سڑکوں پر وہی اس طرح کا صورتحال پیدا ہو. تو اس لیے اب یہ 1 ماہ کا تقریباً عرصہ بن رہا ہے کہ سماعت جو ہے وہ 16 سپتمبر کو ہونی ہے اور وہ 16 سپتمبر تک نجی اسپتال میں رہیں گے. تو اس میں وہ سخت شرائط کے ساتھ رہیں گے. تو کیا یہ بات درست ہے؟ ایسی ہی بات ہے؟ 2 چیزیں آپ نے مکس کی یہاں پہ، دونوں کا جواب دیتا ہوں. جی ایک تو آپ نے کہا کہ جب پہلے بھی دھرنے ہوئے ہڑتالیں ہوئیں تو اربوں روپے کا نقصان ہوا. چودھری صاحب جب 26 نومبر کو پی ٹی آئی کے کارکنوں کو گولی سے بھون دیا گیا، 100 شخص عورتیں بچے کشمیر کے اندر گولی سے بھون دیے گئے. آپ کا 100 ارب ایک جان کا بدلہ نہیں ہو سکتا. اچھا میر صاحب میں یہ بالکل بڑا افسوس ہے جو بھی ہے سیکیورٹی پرسنل یا جو بھی سویلین اس معاملات میں دنیا سے گئے ہیں ان کا بہت زیادہ دکھ ہے. آپ اندازہ نہیں کر سکتے کشمیری بھائی ہیں ہمارے جو دوسرے پاکستانی پی ٹی آئی کے دوست احباب جتنے بھی لوگ ہیں وہ یقیناً دیکھیں ایک قیمتی جان اسلام میں بھی ہمیں یہی کہا جاتا ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. تو اس لحاظ سے یہ بہت افسوسناک اور بڑی درد دل کی بات آپ نے کی ہے کہ قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا. بالکل ہوا ہے، یہ میں آپ کی بات درست ہے، لیکن وہ دونوں طرف سے ہوا ہے. سیکیورٹی پرسنل دیکھیں وہ بھی کافی سارے شہید ہوئے. میں اس طرف ہم نہیں جاتے، ہم واپس جو ہے بات جو ہے جو شرائط ہیں اس کی پابندی رکھی گئی ہے تو اس پر کیا کہنا چاہیں گے. اور جو احتجاجی تحریک کی کال دی گئی تھی سپتمبر میں اس حوالے سے اب وہ اب نہیں ہوگی. اس طرف ہی آنے لگا تھا. دیکھیں ابھی تو کل عدالت کا فیصلہ ہوا ہے، ابھی آج اپلیکیشن گئی ہے گورنمنٹ کی طرف سے، ٹھیک ہے فارم 47 کی جعلی گورنمنٹ کی طرف سے عمران خان کو ہاسپٹل. یہ کتنا غیر انسانی، ان کو شرم حیا بھی نہیں آتی کہ کتنا غیر انسانی ہے. اگر آپ کا جو جیل سپرنٹینڈنٹ ہے وہ ایک میڈیکل رپورٹ پیش کرتا ہے عدالت کو، عدالت کہتی ہے یہ تو بڑے سیریس بیماریاں ہیں تو ان کو فوراً ہاسپٹل لے کے جایا جائے. ایسا نہ ہو کہ یہ اللہ نہ کرے عمران خان صاحب کو کچھ ہوتا ہے تو یہ ملک کے اندر بہت بڑا انتشار پیدا ہو جائے گا. تو اس کے اوپر بھی انہوں نے دھڑال دے دی. اور یہ ان لوگوں نے دھڑال دی وہ بھاگ کے کبھی سعودی عرب جاتے تھے اور کبھی پلیٹلیس کا بہانہ بنا کر لندن جاتے تھے. یہ وہ بے شرم لوگ ہیں جو آج عمران خان کی بیماری کے اوپر سیاست کر رہے ہیں اور اپلیکیشن دی ہے. اگر وہ اللہ کرے وہ کل ہاسپٹل منتقل ہو جائیں یا آج رات کو ہو جائیں تو ان کا علاج ہوگا، سب کے سامنے باتیں آ جائیں گی. وہ کہیں نہیں گئے، وہ پاکستان کے اندر علاج کروا رہے ہیں. باقی جو آپ نے بات کی پروٹیسٹ کی، جی پارٹی فیصلہ کرے گی آگے چل کے. ابھی تو آپ نے دیکھا کہ ابھی تو عمران خان ہاسپٹل گئے بھی نہیں. ہمیں کیا پتا کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا. تو جیسے حالات ہوں گے ویسا پارٹی فیصلہ کرے گی. بالکل. بہت شکریہ ناصر میر صاحب، او آئی سی کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل ہمارے ساتھ موجود تھے اور آپ نے جو ہے جو لیٹسٹ اس وقت اپنے لیڈر کی جو صورتحال تھی اور جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا اس پر آپ نے کھل کر بات کی ہے. تو انشاءاللہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو بھی ہو ملک کے لیے بہتر ہو
اور یقیناً ملک کے لیے بہتر ہوگا. سب مل کر فیصلہ کریں گے تو عوام کے لیے بھی بہتری آئے گی. تو انشاءاللہ کل تک دیکھتے ہیں کہ کیا جو ریویو کی اپلیکیشن دائر کی گئی ہے اس پر سپریم کورٹ اس کو کس طرح سے لیتی ہے, کیا فیصلہ کرتی ہے, اور کب تک جو ہے جو سابق وزیر اعظم ہیں ان کو نجی اسپتال میں منتقل کر دیا جاتا ہے. بہت شکریہ ناصر میر صاحب آپ کا. بہت شکریہ چودھری صاحب, تھینک یو, بہت شکریہ. تھینک یو. جی بالکل, ابھی اپنے پہلے سیگمنٹ میں بات کی ہے عمران خان جو سابق وزیر اعظم ہیں ان کو نجی اسپتال میں کب تک منتقل کیا جائے گا, کیا تیاریاں ہیں, کیا انتظامات ہیں, کیا چیزیں راستے میں آڑے آ رہی ہیں, اس پر ہم بات کرتے ہیں. جو قانونی اس حوالے سے کیا نقطہ نظر رکھتے ہیں جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے, اگلے سیگمنٹ میں اس پر بات کرتے ہیں.